خیریت سے ہیں ماشاءاللہ. مذاکرات شروع, آپ بھی ٹیم میں شامل ہو گئے ہیں اب تو, نظر آتا ہے مذاکرات کچھ؟ یہ نہیں پتا, میں ابھی اس کے بارے میں کوئی انفارمیشن نہیں, مجھے کسی نے بتایا ہے لیکن اچھا آپ کو پتہ ہی نہیں ہے؟ نہیں, مجھے نہیں پتا. آپ کا کیا خیال ہے کیا ہونا چاہیے اس وقت صورتحال 26 نومبر کے بعد پیدا ہوئی ہے, اور جو اس وقت فیض حمید کا کیس جس طرح یہ لے کے چل رہے ہیں, اور جو حکومت کا انداز ہے, نئے کیس اب روز بن رہے ہیں اور یہ بھی کہہ رہے ہیں, تو کیا کرنا چاہیے آپ کی پارٹی کو اور آپ کو, اور قانون کی زبان میں, اور پاکستان کے لیے کیا بہتر ہونا چاہیے؟ دیکھیے پاکستان کے لیے تو یہی بہتر ہے کہ آئین کے مطابق سارے ادارے کام کریں, جو کہ نہیں کر رہے, اور اسی وجہ سے سارا مسئلہ ہے. کیونکہ جو وکٹمائزیشن ہو رہی ہے اس کا کوئی جواز نہیں ہے. 9 مئی کے حوالے سے ہو رہی ہے, 26 نومبر کے حوالے سے ہو رہی ہے, ہر طرح کی وکٹمائزیشن ہو رہی ہے. تو اس صورت میں جو ہماری ڈیمانڈ ہے کہ اس کا بھی ایک جوڈیشل کمیشن ہو, اس کا بھی جوڈیشل کمیشن ہو, اور وہ جو ہے ڈٹرمن کرے کہ کیا حقائق کیا ہیں, بجائے اس کے کہ جس کو جی چاہے وہ جیتے جاؤ 26 نومبر میں یا 9 مئی میں. تو یہ بات ہے, ہمارا تو یہ موقف ہے. نہیں, یہ آپ کا مقصد یہ ہے, لیکن آپ کو لگتا ہے کہ وہ عام طور پر کہا جا رہا ہے کہ فیض حمید کا کیس کھلا ہے تو بانی پی ٹی آئی یعنی کہ عمران خان کوئی گھبرا گئے ہیں, انہوں نے کہا چلو بات چیت میں کچھ ترخواؤ, وقت حالات کو بہتر بناؤ. دوسری طرف کہہ رہے ہیں کہ نہیں, اب وہ بالکل معاملہ کچھ ڈھپ پہ چل رہا ہے, اب گورنمنٹ بھاگ رہی ہے کہ مذاکرات, جو کل کہتی تھی ہم سے مذاکرات نہیں کرتے, اب وہ مذاکرات تو خود بھاگ رہی ہے. تو کیا آپ کو کیا لگ رہا ہے کیا صورتحال ہو سکتی ہے؟ میں نہیں سمجھتا, یہ غلط بات ہے کہ خود پیچھے بھاگ رہے ہیں مذاکرات کے لیے, میں نہیں سمجھتا ایسی کوئی بات ہے. تو پوزیشن تقریباً وہی ہے جو پہلے تھی. دوسری بات یہ ہے کہ یہ حکومتیں تو آگے پرپٹس ہیں اسٹیبلشمنٹ کی, ان کے ساتھ کیا مذاکرات کرنے ہیں. تو اس لیے ایک تو بات یہ ہے. دوسرا یہ ہے کہ ایک اصولی موقف ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ معاملات کو درست کیا جائے. اس کا طریقہ کار بھی کہ 8 فروری کا بھی جو معاملہ تھا اس پر بھی کوئی انکوائری ہونی چاہیے, کس طرح سے راتوں رات سارے ریزلٹس بدلے گئے, ساری چیزیں. اور انہوں نے بجائے اس کے کہ جوڈیشل انکوائریز ہوں, انہوں نے سارا آئین ہی بدل کے اور ساری عدلیہ کو بےمانی اور بے مس کر کے رکھ دیا ہے, جو کہ آئین کی بہت بڑی خلاف ورزی ہے. یہ 26ویں ترمیم جو ہے یہ آئین پہ بہت بڑا ڈاکہ مارا گیا ہے, اور اس کی وجہ سے یہ سمجھتے ہیں کہ آج ہم نے عدلیہ کو کمزور کر دیا تو ہم یہاں پر ہمیشہ قابض رہیں گے. ان کی غلط فہمی ہے, کل انہی کے گلے میں یہ سارا پھندا پڑے گا. نہیں تو اس میں آپ جیسے کہ آپ کا بھی نام آ رہا ہے کہ آپ مذاکرات میں, آپ بھی ٹیم میں شامل ہوں گے, تو مجھے تو نہیں لگتا کہ یہ مذاکرات آپ اس میں کوئی پازیٹیو اس کے بارے میں رائے رکھتے ہیں. میں بھی یہی سمجھتا ہوں, میں کوئی اتنا مذاکرات کے اس لیے حق میں نہیں ہوں کہ ان کے ساتھ مذاکرات کرنے کا کوئی معنی نہیں ہے. یہ اپنے فیصلے خود نہیں کر سکتے. دوسری بات یہ ہے کہ انہوں نے تو مینڈیٹ چرایا ہے, یہ چوری کے مینڈیٹ پہ بیٹھے ہوئے ہیں. یہ ان کو ہم تو ریکگنائز نہیں کرتے کہ یہ اصل مسئلہ تو یہ ہے کہ ہم چاہتے تھے کہ آئینی طریقے سے یہ مسئلہ حل ہو جائے. ٹھیک ہے, جس طرح سے ہم نے وہ کیس کیا تھا اور اس میں فیصلہ سپریم کورٹ نے 12 جولائی کو ہمارے حق میں دیا کہ ان کو ریزرو سیٹس دی جائیں, جو آج تک امپلیمنٹ نہیں انہوں نے ہونے دیا. اور اس کے علاوہ ہمارا خیال تھا کہ جو صحیح ٹرائبونل بنے تھے, جو سٹنگ ججز پر مشتمل تھے, وہ جلدی سے جلدی فیصلے کر دیں یہ جو الیکشن ڈسپیوٹس کے, تو جس کا بنتا ہے اس کو اس کی سیٹ مل جائے. تو یہ ساری چیز کو ڈینائی کیا. اصل میں سارا جو آئین پر حملہ ہوا ہے اس کے پیچھے یہی وجوہات نظر آتی ہیں کہ ایک تو ان کا مقصد تھا کہ سپریم کورٹ کے 12 جولائی کے فیصلے پر عمل درآمد نہیں کرنا, اور دوسرا یہ ہے کہ ہم نے ٹرائبونلز کو نہیں چلنے دینا, کیونکہ وہاں سے جب صحیح معنی میں کوئی کیس انکوائری ہوئی تو اس صورت میں تو پھر یہ ہے کہ یہ سارے بہت ساری سیٹیں ان کی خالی ہو جائیں گی اور بہت ساری سیٹیں پی ٹی آئی کو مل جائیں گی. تو اس لیے یہ بدنیتی میں سمجھتا ہوں اس کے پیچھے. بہت شکریہ آپ کا احمد خان صاحب, بہت شکریہ آپ کا.